اس لیے میرا قرآن پریس کا محتاج نہیں، میرا قرآن کاغذ کا محتاج نہیں، میرا قرآن ورقوں کا محتاج نہیں، میرا قرآن کتاب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ میرا قرآن ایک ایک حرف میرے بچوں نے سینے میں بسا رکھا ہے گی۔ کبھی وہ پیار کی زنجیر ہے جو نہ ٹوٹے گی، کبھی وہ پیار کی زنجیر ہے اور میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری تقدیر ہے۔ رحمت عالم جناب مصطفیٰ کے فیض سے ابن آدم ہوں میں، جنت میری جاگیر ہے۔ سبحان اللہ، ابن آدم ہوں میں، ابن آدم ہوں میں، جنت میری جاگیر ہے، ابن آدم ہوں میں، جنت میری جاگیر ہے۔ اور اس شعر کو ذرا دیکھیں کہ مصطفیٰ نور خدا، نوری بدن نوری ادا، مصطفیٰ نور خدا، نوری بدن نوری ادا، مصطفیٰ نور خدا، نوری بدن نوری ادا، ہر جگہ ہر شے میں آقا آپ کی تنویر ہے، ہر جگہ ہر شے میں آقا آپ کی تنویر ہے، ہر جگہ ہر شے میں آقا آپ کی تنویر ہے۔ مجھ کو کیا ڈر، مجھ کو کیا ڈر، یعنی کوئی ہنر نہ کوئی حوصلہ بچائے گا ہمیں اور آپ کو، صرف دستے دعا بچائے گا۔ تجھے غرور کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے اور مجھے یقین ہے میرا خدا بچائے گا۔ تجھے غرور کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے یقین ہے میرا خدا بچائے گا۔ تو مجھ کو کیا ڈر ہاتھ میں اس کے اگر شمشیر ہے، مجھ کو کیا ڈر ہاتھ میں اس کے اگر شمشیر ہے، میں ہوں مومن میرے لب پہ نعرہ تکبیر ہے، میں ہوں مومن میرے لب پہ نعرہ تکبیر ہے۔ اور اس شعر کو ذرا دیکھیں کہ مصطفیٰ نور خدا، نوری بدن نوری ادا، ہر جگہ ہر شے میں آقا آپ کی تنویر ہے، ہر جگہ ہر شے میں آقا آپ کی تنویر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر۔ اللہ پہلے فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا، ایمان لاؤ، کس سے کہہ رہا ہے؟ تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر کے کہ تم ایمان لاؤ اس پر، اللہ پر، اور اس کے بعد پھر رسول پر۔ یعنی تمہارا ایمان کامل ہوگا کب، تمہارا ایمان مکمل ہوگا کب؟ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ اور حضرات یہی وجہ ہے کہ ایمان میں داخل ہونے کے وقت یہی تو پڑھایا جاتا کہ لا الہ الا اللہ، یہ ہم ایمان لائے اللہ پر نہ، اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ لا الہ الا اللہ ورسولہ محمد رسول اللہ، یعنی ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ رسول اللہ پر۔ اور حضرات محترم، اب ایک آدمی ایمان لایا اللہ پر، ایمان لایا رسول اللہ پر، اب اتنے کہہ کر کے اب وہ بس نہیں کہ اب اس کو جنت مل جائے گی، نہیں، بلکہ اور تمہیں محنت کرنی پڑے گی، اور تمہیں جو ہے اور تمہیں انتظار کرنا پڑے گا، اور تمہیں کام کرنا پڑے گا۔ ہم نے کہا قرآن اس کے آگے بھی کچھ بولے گا، اس لیے کہ قرآن بول، تیری بولی سچ، تیرا فرمان سچ، تیری باتیں حق، تجھ میں کچھ نہیں ہے شک۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اے قرآن تو بول، اس لیے کہ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں اے قرآن ان کتابوں میں چینجنگ اور تبدیلی آ گئی ہے، مگر اے قرآن تیرے اندر چینجنگ نہیں، اے قرآن تیرے اندر تبدیلی نہیں، اے قرآن تیرے اندر کوئی پریورتن نہیں، اے قرآن تیرے اندر کوئی بدلاؤ نہیں۔ ایسا کیوں؟ تو قرآن نے کہا کہ مجھ کو پڑھو، اللہ رب العزت نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں۔ یعنی اللہ بھیجا قرآن کو اور قرآن کو بھی، یعنی قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اس لیے غور کریں، آج سے 1450 برس پہلے جیسے قرآن تھا آج بھی قرآن ویسے ہو بہو موجود ہے۔ اور جو قرآن آج آپ کے بندے پور میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہی قرآن پورے ضلع میں پڑھا جا رہا ہے، وہی قرآن پورے یو پی میں پڑھا جا رہا ہے، وہی قرآن پورے انڈیا میں پڑھا جا رہا ہے۔ آپ مگر نیپال میں جائیں گے تو وہی قرآن مقدس پڑھا جا رہا ہے، جو جس قرآن کو آپ پڑھتے ہو یعنی بالکل ہو بہو لفظ ب لفظ ویسی ہے۔ ایسا نہیں کہ نیپال میں جا کر کے یعنی ایک پارا ادھر ادھر کر دیا گیا ہو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ امریکہ میں جاؤ گے وہی قرآن، افریقہ میں جاؤ گے وہی قرآن، ہالینڈ میں جاؤ گے وہی قرآن، اور کینیڈا میں
میں جاؤ گے وہی قرآن، اتر کوریا میں جاؤ گے وہی قرآن، چین میں جاؤ گے وہی قرآن، جاپان میں جاؤ گے وہی قرآن، افغانستان میں جاؤ گے وہی قرآن، بنگلہ دیش میں جاؤ گے وہی قرآن، فرانس میں وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، جرمنی میں وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، برطانیہ میں وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، سعودی عربیہ میں وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، عراق میں وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، شام میں وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، پوری دنیا کا مسلمان وہی قرآن پڑھتا ہے۔ یعنی قرآن ایک، اور قرآن بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے اور ناس پہ ختم ہو جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع اور ناس پہ جا کے ختم۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن پاک کا جب دیکھیں گے پہلا حرف پہ اور اس کے بعد ختم ہوتا ہے اور ناس سین پر، اب شروع کی با نکالو آخر کیا سین نکالو، اور جب دونوں لفظوں کو جوڑ دو گے تو ہو جائے گا بس بس بس، مطلب کہ قرآن اتنا ہی ہے۔ قرآن جتنا مصطفیٰ پہ نازل ہوا تھا، بولو بولو سبحان اللہ، جتنا نازل ہوا تھا لفظ بلفظ الحمدللہ آج بھی موجود ہے۔ تو قرآن نے کہا بس بس اتنے ہیں، اب بس کا الٹا سب، بس کا الٹا سب، یعنی قرآن میں ہے سب، سب قرآن میں، جو ہو گیا وہ بھی قرآن میں ہے، جو ہو رہا وہ بھی قرآن میں ہے، اور جو قیامت تک ہوگا سب قرآن میں ہے، سب قرآن میں ہے، ساری باتیں قرآن میں ہیں، ساری چیزیں قرآن میں ہیں۔ حضرات محترم، تو ہم نے پوچھا، ہم نے اب آپ بتائیے قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے اس میں چینجنگ نہیں، اس میں تبدیلی نہیں، اس میں بدلاؤ نہیں۔ ہم نے کہا قرآن تو بول، اس لیے کہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، زمانہ بدل جائے گا مگر قرآن بدل نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک آپ لوگ سنے ہوں گے، بہت لوگ، ہم لوگ کے بعد تو تاریخ بہت ساری اس قسم کی تاریخیں موجود ہیں، جو لوگ قرآن کو بدلنے آئے دنیا میں ذلیل ہوئے، لیکن ایک تاریخ آپ لوگ جانتے ہوں گے، بچہ بھی جانتا ہوگا۔ ایک آدمی آیا، وہ بھی قرآن کو بدلنے آیا اور کہا قرآن کی 26 آیت کو نکال دو، یہ 26 آیتیں فتنہ فساد برپا کرتی ہیں، اللہ پہنچ گیا سپریم کورٹ، اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ سے ہوئی منی پھٹکار اس کو ملی، سپریم کورٹ نے اس پر 50,000 جرمانہ بھی عائد کیا، کہا اس قسم کا چلا کے ریٹ داخل کرتے ہو، وہاں سے ذلیل رسوا ہوا۔ آیا تھا قرآن بدلنے کے لیے، وہاں سے آیا تو خود ہی بدل گیا، چلا گیا دوسری طرف، چلا گیا دوسری طرف، نام تھا وسیم رضوی، ہو گیا جتندر تیاگی، آیا تھا قرآن بدلنے، خود ہی بدل گیا۔ اے زمانے والے آنکھ پھاڑ کر کے دیکھ لو، قرآن جیسے 1400 برس پہلے چمکتا تھا آج بھی ویسے چمک رہا ہے، قیامت تک چمکتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے ہر سال ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن نکلتے ہیں اور پورے قرآن کے ایک ایک حرف کو اپنے سینے میں بسا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بسا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرا قرآن پریس کا محتاج نہیں، میرا قرآن کاغذ کا محتاج نہیں، میرا قرآن ورقوں کا محتاج نہیں، میرا قرآن کتاب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ میرا قرآن ایک ایک حرف میرے بچوں نے سینے میں بسا رکھا ہے، ایک ایک حرف قرآن مقدس لوگوں کے سینے میں موجود ہے، اور اگر پورا قرآن تو حافظوں کے سینے میں موجود ہے، لیکن مسلمان کا کوئی ایسا بچہ نہیں ہے، مسلمان کا کوئی ایسا فرد نہیں ہے، مسلمان کا کوئی ایسا نفر نہیں ہے کہ جس کے سینے میں قرآن کی آیت نہ ہو، چاہے 21 سورت یاد ہو، قل هو اللہ شریف یاد ہی ہوگا، اگر وہ بھی نہ یاد ہو تو سبحان اللہ تو یاد ہوگا۔ یہ بھی قرآن کے حروف، تو گرمی روز محشر ستائے گی کیا، گرمی روز محشر ستائے گی کیا، اس کو نار جہنم جلائے گی کیا، گرمی روز محشر، گرمی روز محشر ستائے گی کیا، اس کو نار جہنم جلائے گی کیا۔ پورا قرآن ہی ایک آیت صحیح ہر مسلمان کے سینے میں موجود ہے، ہر مسلمان کے سینے میں موجود ہے۔ اور تو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچائے گی قرآن، سبحان اللہ، لیکن اس پر عمل بھی ضروری ہے،
खाली याद कर लेना नहीं, अमल भी जरूरी है, पाबंदी जरूरी है, नमाज की पाबंदी जरूरी, रोजे की पाबंदी जरूरी, शरीयत की पाबंदी जरूरी, गुनाहों से बचो, गलतियों से बचो। मेरा रब करीम है, रहीम है, 70 माओं से ज्यादा मेहरबान मेरा रब है। आप जरा देखो, अगर हम और आप किसी को गलती करता देख लें तो जल्दी माफ नहीं करते, हालांकि किसी के साथ भी गलती करे, मेरे साथ या किसी और के साथ। लेकिन अल्लाह कितना करीम है कि बंदा गलती करता है फिर भी इसे रोजी देता है। कौन इतना मेहरबान होगा? बड़ा मेहरबान है मेरा रब, करीम है रब, रहीम है रब, सत्तार है रब, गफ्फार है रब, हई है रब, कय्यूम है रब। मेरा रब ऐबों को छुपाता है बंदों के। मेरा रब अगर सच्चे दिल से बंदा तौबा कर ले तो गुनाहों को भी माफ कर देता है। मेरा रब मेरा मेहरबान।